کہ شہزادی کی شخصیت ایسی ہے کہ جو آپ دعا پڑھتے ہیں، دعائے زمان غیبت، بڑی طویل دعا مفاتیح میں موجود ہے، اس کے اندر ایک دعا ہے، آپ سب کو آتی ہے، ابھی میں اشارہ کروں گا آپ سب کو یاد آ جائے گا، اللہم عرفنی نفسک، پروردگار اپنی ذات کی پہچان مجھے دے، فإنک ان لم تعرفنی نفسک، اگر تو نے مجھے اپنی ذات کی پہچان نہ دی، لم اعرف رسولک، میں تیرے رسول کو نہیں پہچان سکوں، اللہم عرفنی رسولک، اپنے رسول کی پہچان مجھے عطا فرما، معرفت عطا فرما، فإنک ان لم تعرفنی رسولک، اگر تو نے مجھے اپنے رسول کی معرفت نہیں دی، لم اعرف حجتک، میں اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچان پاؤں گا۔ چھٹے امام کے زمانے میں زمانے کا امام کون؟ چھٹے امام۔ امام سجاد کے زمانے میں کون امام زمانہ؟ امام سجاد۔ نویں امام کے زمانے میں امام زمانہ کون؟ حضرت امام محمد تقی۔ آج حجت خدا کون؟ ہمارے اور آپ کے وقت کے آقا اور مولا سید و سردار حضرت حجت ابن الحسن العسکری۔ لم عارف حجتک، اگر میں اس کو پھیلاؤں اور کہوں کہ 12 اماموں کی معرفت میں حاصل نہیں کر پاؤں گا، تو بات شروع ہوئی توحید سے، پھر آئی رسالت تک، اور پھر آئی ائمہ تک، ائمہ ہدا تک۔ عرفنی حجتک، پروردگار مجھے اپنی حجت کی پہچان کروا، مجھے بتا کہ تیرا امام کیسا ہے، تیرے امام کی فضیلتیں کیا ہیں، تیرے بنائے ہوئے امام کا علم کیسا ہے، تیرے بنائے ہوئے امام کا تقوی کیسا ہے، تیرے بنائے ہوئے امام کی دعا کتنی زیادہ قبول ہوتی ہے، تیرے بنائے ہوئے امام کی ولایت کتنی ہے، تیرا بنایا ہوا امام صرف دنیا میں مشکلات دور کر سکتا ہے یا قبر میں بھی دور کر سکتا ہے؟ قبر میں دور کر سکتا ہے، آخرت میں بھی دور کر سکتا ہے۔ تمام کے تمام جو فضائل ائمہ معصومین ہیں جن کے ذریعے آپ جڑتے ہیں، ان تمام کا علم حاصل کرنا یہ معرفت امام ہے۔ تو اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اپنی پہچان کروا تاکہ تیرے رسول کو پہچان سکوں، اپنے رسول کی پہچان کروا تاکہ میں زمانے کے امام کو پہچان سکوں۔ اللہم عرفنی حجتک، پروردگار مجھے زمانے کے امام کی پہچان کروا، کیونکہ اگر تو نے مجھے زمانے کے امام کی پہچان نہ کروائی، معرفت نہ کروائی، تو پروردگار وَلَلْتُ عَنْ دِینِی، اب امام زمانہ سے ہٹ کر دعا یہ فرما رہی ہے میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ کسی عالم کی معرفت ہو، ارے آپ ان مولانا کو نہیں جانتے، ان خطیب کو، ان نوحہ خان کو نہیں جانتے؟ بھائی نہیں جانتا، میں 12/5/14 کو جانتا ہوں، میں نے نہیں سنا نام۔ ارے آپ کو ان کی تقریر اچھی نہیں لگتی؟ آپ کیا بھائی اچھی نہیں لگتی؟ کس قرآن میں آیا کہ میری تقریر سب کو اچھی لگے؟ کس قرآن میں آیا کہ میں ہی صحیح بات کرتا ہوں؟ کس حدیث میں آیا؟ ان 14/5/12 کے بعد کسی کی مودت واجب تو کیا مستحب بھی نہیں ہے۔ خوب توجہ کیجئے گا اس بات کے اوپر۔ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں توہین کرتا پھروں ہر مومن کی، ہر شخص کی جو ہے توہین کرنا بھی حرام ہے، لیکن جن کی مودت و محبت کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ یہی 12/5/14 ہیں، اور ان کے بعد جن کی مودت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جن کے بارے میں نص آئی ہے ان کی طرف سے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب علی اکبر سلام اللہ علیہ کے بارے میں میرے دل میں وہ مقام نہ ہو، پولیس راہ سے سکون سے نکل جاؤں۔ ابو الفضل عباس کون تھے؟ ارے ابو الفضل عباس سے کیا لینا دینا، حضور امام حسین کو پہچانتے نہیں سرکار، مشکل ہو جائے گی عالم برزخ میں، کیونکہ ابو الفضل عباس نام ہے، مرضی ہے حسین ابن علی کا۔ جناب زینب کون؟ پہچانا نہیں پہچانا آگے بڑھ جائے، نہیں پہچاننا پڑے گا، ماننا پڑے گا ان تمام ہستیوں کو کہ جن کے بارے میں حدیث نے اشارہ کیا کہ ان سے مودت رکھو، ان تمام ہستیوں کے بارے میں کہ جن کی جانب حدیث نے اشارہ کیا ان سے محبت کرو، لہٰذا دین سے گمراہ ہو جائے گا انسان۔ اب اس دعا کو لے آیا میں آپ کے سامنے، تو کیا کہوں؟ آپ کو توحید سے سفر شروع ہوا، رسالت تک آیا، رسالت سے سفر شروع ہوا، کہاں تک آیا؟ حضرت حجت تک آیا، وقت کے امام تک آیا کہ پروردگار مجھے حجت کی پہچان کروا۔ پہچان آپ کو حجت کی ہوگی، جب یہ پہچان ہوگی قیامت میں یہ عقیدہ خدا کے سامنے پیش کرنا ہوگا۔ زیارت کیا کہہ رہی ہے؟ الحق تنا، بی بی آپ ملحق کریں گی، یعنی سیدہ کی مودت ہی وہ شے ہے کہ جو امامت کے عقیدے کو کمال عطا کرتی ہے۔ سیدہ کی محبت رسالت کے عقیدے کو کمال عطا کرتی ہے۔ سیدہ کی بارگاہ میں سر کو جھکانا، سیدہ کے چاہنے والوں سے محبت کرنا، سیدہ کے دشمنوں سے نفرت کرنا، یہ وہ چیز ہے جو سیدہ کے صدقے میں آپ کو رسول خدا سے نزدیک کرے گی، جناب امیر سے نزدیک کرے گی۔ اور جیسا کہ دعا نے کہا، دین کی گمراہی سے اگر بچنا ہے، یہ مودت سیدہ اہم ترین شے ہے۔